بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العلي العظيم. یہ پیچھے یہ بات چل رہی تھی یہودی اور عیسائیوں میں سے چند لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. ان میں سے بڑے بڑے صحابہ جو معروف ہوئے، حضرت تمیم داری، ابو موسیٰ اشعری، سلمان فارسی، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. کافی لوگ جو پھر اپنی ضد پر اڑے رہے، کافر لوگ یہود اپنی ضد پر اڑے رہے، وہ ایمان نہ لائے. زمانہ نبوت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہودی دشمن تھے مسلمان کے، ظاہراً بھی دشمن تھے، باطناً پوشیدہ بھی یہ دشمن تھے. حتیٰ کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کا بڑا سردار تھا، یہ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور چند لوگ اور بھی تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے. لیکن یہ بعد میں کیونکہ دشمن تھے، ظاہراً تو دشمن نہیں تھے، پوشیدہ تھے، باطناً دشمن تھے، ایسے لڑیوں پر ابھارنا. تو عبداللہ بن سلام اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، زبانیں نکالنا شروع کر دیں، مسلمان کو تنگ کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو یہ لوگ پھر یہ پریشان ہوئے مسلمان کہ یہی کہیں کر آ کر ہم پر یہ حملہ نہ کر دیں گے لوگ، ہم تعداد میں کم ہیں، یہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، کہیں آ کر ہمارے ساتھ حملہ نہ کر دیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ فرمایا لن یضروکم، اللہ نے ان سے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے، ہلکی پھلکی سی تکلیف دیں گے، یہی باتیں کریں گے، چھیڑ خانی کریں گے، لیکن یہ کبھی دین کو ختم نہیں کر سکتے، ہرگز یہ کر نہیں سکتے. جس طرح نواز شریف نے کہا کہ میں مدارس کا نام ہی ختم کر دوں، یہ دین کو میں مٹا دوں گا. کوشش کی، خود مٹ گیا لیکن دین نہیں مٹا. اس سے آنے والے پہلے لوگوں نے بڑی سازشیں کی کہ دین کا نام، اسلام کا نام، ایمان کا نام جو بول بالا اس کو ہم ختم کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ختم کر دیا، دین کو ختم نہیں کیا. دین ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے باقی رہے گا، کبھی یہ دین ختم ہونے والا نہیں ہے. جو لوگ اس دین کے پیچھے پڑ کر اس کو ختم کرنا چاہے گا وہ خود ختم ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جب تک تم ایمان کا حالت میں ہو تب تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر تم ایمان سے دھو بیٹھو گے، چھوڑ دو گے، پھر تمہارے ساتھ یہ تکلیفیں آئیں گی. وَإِن يَخْذُلُّكُمْ، اگر تمہارے ساتھ، پھر تم اگر مجھے چھوڑ دو گے، ایمان کو چھوڑ دو گے، پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا، پھر وہ تمہیں تکلیف دیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے. اگر تم ایمان پر باقی رہو گے تمہیں تکلیف دینا چاہیں گے، تکلیف نہیں دے سکیں گے، ہلکی پھلکی تکلیف دیں گے. ایسا نہیں کر سکتے کہ دین کو ہی ختم کر دیں. لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم کبھی پریشان نہ ہونا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تمہارے ساتھ اگر قتال کرنے کے لیے بھی آ جائیں، قتل کرنے کے لیے تمہیں آ جائیں، جہاد جنگ کرنے تمہارے ساتھ آ جائیں، یہ پھر بھی پیٹ پھیر کر جائیں گے. اس لیے پیٹ پھیر کر جائیں گے تمہاری پشت پر مجھ خدا کی نصرت ہے، مدد ہے، ان پر کوئی مدد نہیں ہے. میں تمہاری مسلمانوں کی مدد کروں گا، ان کی مدد نہیں کروں گا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے یہ تب کروں گا جب تم ایمان پر باقی رہو گے، اگر تم ایمان سے دور ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری میں مدد نہیں کروں گا. ان آیات مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ فرمایا کہ اسلام کے اندر تکلیفیں آئیں گی، ہلکی پھلکی سی قول ہوگا لیکن زیادہ تکلیف نہیں آئے گی. تب تک تم میری اطاعت کرتے رہنا، میرے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، تمہیں تکلیف آئے گی، تھوڑی آئے گی، ہمیشہ کے لیے ذلت نہیں ہوگی. اگر تمہیں لوگ ذلت بھی پہنچانا چاہیں تو اس سے میں تمہیں نکال دوں گا. آپ یہ کبھی آزما لینا، صبح شام کی بندہ دعائیں پڑھتا رہے نا، صبح شام کی دعائیں بندہ پڑھتا رہے ان دشمنوں سے بچنے کے لیے، کبھی دشمن اچانک حملہ نہیں کر سکے گا آپ پر، کبھی بھی نہیں کر سکے گا. یا تو کرنا چاہے گا تو وہ ہوگا نہیں، اللہ کی ایسی مدد ہوگی وہ آپ پر دشمن وار کرنا بھی چاہے گا تو وار نہیں ہوگا، اس کا چھوٹ جائے گا اس سے، پھر اور موقع تلاش کرے گا. ہاں اگر بعد مجھ سے ہو جائے، پہلی مرتبہ اس سے نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ تو ایک یقین ہے
کہ صبح شام کی جو بندہ دعائیں پڑھتا رہے، اللہ پاک سے پناہ مانگتا رہے، تو دشمن کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا اچانک۔ تو یہی اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے، مسلمانوں سے، کہ اگر وہ تمہارے ساتھ قتل جہاد بھی کرنا چاہے، جنگ بھی کرنا چاہے، تو تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ ثم لا ینصرون، میں ان کی مدد نہیں کروں گا، تمہاری میں مدد کروں گا۔ جن کی مدد کرنے والا خدا ہے، ان کو پھر کس چیز سے ڈر ہے؟ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔